عظیم ہستی ہیں جن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہے، حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر فرماتے تھے۔ اب آپ بتائیں جس پر حضور فخر کرتے ہو۔ ایک میں نے نئی بات پڑھی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو بعض علماء نے لکھا اس میں بعض اوقات انبیاء کرام بھی تشریف لے آتے تھے، حالانکہ نبی کا درجہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے، ولی نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے نا اپنے بندوں کو، وہ نبوت اور رسالت ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی گناہ نہیں کر سکتا، ولی گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ اولیاء کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے غوث اعظم جیلانی کو آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام دیا۔ علماء نے لکھا ان کے محفل میں کم سے کم جو لوگوں کی تعداد ہوتی نا وہ 72,000 افراد ہوتے تھے، جن میں 500 علماء، 500 مشائخ، 500 صوفیہ ہوتے تھے، جو غوث پاک جب بیان کرتے تو ان کا بیان لکھتے تھے۔ اور بعض محافل ایسی گزری غوث پاک کی، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ بعض محافل ایسی گزری جس میں خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ولی تھے جن کا نام تھا علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو بغداد میں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرما رہے، منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور 500 اولیاء، علماء، طلباء اور صالحین، مخلص لوگ، پاکیزہ مقدس لوگ، رب کی عبادت کرنے والے لوگ یہ بیٹھے، اور سامنے عوام کا جمع غفیر ہے، کم سے کم 72,000 افراد موجود ہیں۔ تو علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے 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 خاموش ہو گئے۔ اب بعض اوقات بیان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا، اگر بیان کرنے والا خاموش ہو جائے تو اب بندہ فوراً توجہ کرے گا، کیا ہو گیا، چپ کیوں ہو گئے؟ ایک نفسیات یہ سر، مائک خراب ہو گیا، حضرت کو کچھ ہو گیا، آواز کیوں نہیں آ رہی، بات کیوں نہیں کر رہے، بات کرتے کرتے کیوں چپ ہو گئے؟ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے 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 خاموش ہو گئے، رک گئے۔ پھر منبر سے نیچے اترے، کچھ لوگ بولنے لگے، آپ نے سب کو اشارہ کیا خاموش ہونے کا، خاموش ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں بولے۔ اب جب اشارہ کیا نا تو سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ اب اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، طلباء بھی تھے، صوفیہ بھی تھے، صالحین بھی تھے۔ اب یہ منبر سے نیچے اتر کر علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی تھے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ خواب کی بات نہیں، یہ بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے سامنے جا کر غوث پاک نے کیا کیا، ہاتھ باندھے اور سر جھکا لیا اور کھڑے رہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث پاک سے جو ولی پہلے تھے گزرے وہ، جو غوث پاک کے زمانے میں تھے وہ، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ، ان سب میں افضل و اعلیٰ غوث اعظم جیلانی کی ذات مبارکہ ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا بعد ہوں گے، سب ادب کرتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک سے پہلے کے اولیاء بھی غوث پاک کا ادب کرتے تھے کہ یہ حضور کی امت کے غوث اعظم ہیں۔ پہلے غوث اعظم مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے غوث اعظم ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور تیسرے غوث اعظم قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ غوث اعظم جیلانی کا، ولایت کی شہنشاہیت اس وقت غوث اعظم جیلانی کی چل رہی ہے۔ مگر وہ علی بن ہیتی وہ بھی غوث اعظم کا ادب کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ سنیں کہ منبر پر بیان کرتے کرتے بیان کو چھوڑا، منبر سے نیچے اترے، علی بن ہیتی کی طرف گئے اور پھر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے رہے، کئی گھنٹے کھڑے رہے، یہاں تک کہ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، تو مراقبہ کرتے 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 وہ بے ہوش ہو گئے، مگر غوث اعظم جیلانی تب بھی کھڑے رہے۔
مگر عوام کی محبت دیکھیں، عوام کا ادب دیکھیں، عوام کا پیار دیکھیں، کسی نے اف تک نہیں کیا، صرف اشارہ کیا، خاموش رہنا۔ المختصر غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے خلفاء نے لکھا، کافی دیر کے بعد علی بن ہیتی علیہ رحمہ کو ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھے۔ اب جب اٹھے نا تو غوث اعظم جیلانی اب بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہا مرشد آپ بیان کرتے کرتے نیچے کیسے آ گئے؟ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے؟ میں نے خواب کیا دیکھا آپ کو نہیں پتا، آپ نے خواب کیا دیکھا مجھے نہیں پتا۔ اگر ادھر دیکھیں، غوث اعظم بیان کر رہے، علی بن ہیتی مراقبے میں ہیں، مراقبے میں مراقبہ کرتے 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 مراقبے میں حضور کو دیکھا، حضور تشریف لے آئے، اس محفل میں سرکار تشریف لائے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کر رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو پھر سمجھیے۔ ارشاد فرما کہ خواب میں سرکار کو دیکھا؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ادب بھی اس لیے کیا کہ میرے آقا تشریف لا چکے تھے۔ بیان کرتے کرتے پتا چلا کہ سرکار آ چکے ہیں، اور کون دیکھ رہا ہے حضور کو؟ علی بن ہیتی علیہ رحمہ۔ اب غوث اعظم جیلانی اپنا راز خود بتا رہے ہیں، فرمایا بیان کو روک کر منبر سے نیچے آ کر تمہارا ادب احترام کرنا اس وجہ سے تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا علی بن ہیتی یہ بتاؤ حضور نے تمہیں کیا وصیت کی؟ کیا کہہ کر گئے میرے آقا؟ تو علی بن ہیتی علیہ رحمہ نے عرض کیا شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرہ والضحیٰ دکھایا، میں نے حضور سے عالم خواب میں مراقبے میں گفتگو کی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا علی بن ہیتی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نے تم پر جو انعام و کرام کی بارشیں کی ہیں، اللہ نے جو تمہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر یہ برقرار رہے، اس میں مزید برکتیں تمہیں عطا کی جائیں، تو میں محمد علیہ السلام تجھے حکم دیتا ہوں کہ ساری زندگی میرے بیٹے عبد القادر کی خدمت میں ہمیشہ حاضری کی سعادت دیتے رہنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا، ان کی مجلس کو کبھی بھی مت چھوڑنا، جب بھی جہاں بھی غوث اعظم تشریف لائے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اللہ ان کی بارگاہ کی برکت سے تمہاری عزتوں میں، تمہارے انعام و کرام میں بھی برکتیں عطا کرے گا، اور اللہ ان کی برکتیں ان کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اب غوث اعظم جیلانی دوبارہ منبر پر آئے، پھر خطبہ دیا، المختصر محفل کا اختتام ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ اب علی بن ہیتی علیہ رحمہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے مرشد کامل تھے، ان کے خلفاء بھی موجود تھے۔ اب ان کے خلفاء ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا یا مرشدی بتائیے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کر کیا گفتگو کر رہے تھے؟ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجد میں آ گئے، فرمایا جو گفتگو کی تم نہیں سمجھ سکو گے، بس اتنا جان لو کہ علی بن ہیتی جو چیز خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا خواب ایسا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح حقیقت ہوتی ہے۔ فرمایا جس کا مطلب یہ نکلا، علی بن ہیتی کہتے ہیں میں مراقبے میں جا کر عالم خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر رہے ہیں۔ کہا میں عالم خواب میں جا کر حضور سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، مگر ہماری اس گفتگو کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی ایسے سن رہے تھے جیسے سامنے بیداری میں سامنے والے سے گفتگو سن رہے ہوتے۔ فرمایا میرے مریدو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کو اللہ وہ بیداری میں عطا فرما دیتا ہے۔
اس سے پتہ چلا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محافل پسند ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کرم فرمائیں تو ان کی محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ علی بن حیدی جیسے ولی کامل کو بھی حضور نے وصیت کی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا جانا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں رکھنا، اللہ تمہیں مزید برکتوں سے بھی نوازے گا اور غوث اعظم جیلانی کی برکتیں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو آئیے مل کے پڑھ لیجئے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔